بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ تعریف حسن کی ہو رہی تھی مگر ذکر عروج کا نکل آیا۔ کسی نے پوچھا یہ چمک چہرے کی ہے یا ہیرے کی؟ وہ مسکرا کر بولی فرق کرنا آسان نہیں جب ساتھ ہو عروج گولڈ اینڈ ڈائمنڈز، جو ہر خوشی کو یادگار بنا دے۔ شادی ہو، منگنی ہو، عید کی خوشیاں ہو یا زندگی کی کوئی بڑی خوشی، ہر خاص لمحے کے لیے بس ایک ہی نام، عروج گولڈ اینڈ ڈائمنڈز۔ آپ کی خوشیوں کا بھروسہ، آپ کی پسند کا پتہ، مہدی پٹنم سگنل، گڈی ملکاپور روڈ، مہدی پٹنم، حیدرآباد۔ Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence, a world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. ایران میں مسلسل دوسری رات امریکی حملے، بوشہر دھماکوں سے گونج اٹھا۔ تہران نے کہا نیوکلیئر پلانٹ محفوظ ہے۔ 2 دن کے امریکی حملوں میں 14 ایرانی جاں بحق۔ مشہد جانے والے ریلوے برجز ٹارگٹ، ہرمز کے قریب بندر عباس، چابہار، سرک نشانہ۔ کویت، بحرین، قطر اور جارڈن میں امریکی اڈوں پر ایران کے جوابی حملے۔ خلیجی ملکوں میں سائرن کی گونج، میزائلز روکنے کا دعویٰ۔ ایران ڈیل کرنا چاہتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ۔ کہا تہران ایک حملہ کرے گا تو 20 سے جواب دیں گے۔ ایران نے امریکی حملوں کے بہانوں کو رد کر دیا۔ عباس ارغچی کی وزیر اعظم قطر سے بات چیت، خلیجی ملکوں کا اظہار مذمت۔ تازہ حملوں کے درمیان خامنہئی مشہد میں سپرد لحد۔ امام رضا روضے کی طرف جانے والی سڑکوں پر انسانی سروں کا سمندر۔ محمود عباس نے 28 نومبر کو فلسطینی الیکشنز کا کیا اعلان۔ 2 دہائیوں بعد قانون ساز کونسل کا چناؤ ہوگا۔ آسٹریلیا انڈیا کو یورینیم سپلائی کرے گا، سول نیوکلیئر انرجی اور دوسرے شعبوں میں اہم سمجھوتے۔ مودی کی البنیز سے ملاقات۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ امریکی فوج نے ایران کے خلاف حملوں کا ایک اور دور مکمل کیا ہے۔ امریکی حملوں کا جواب دیتے ہوئے IRGC نے کویت، بحرین، قطر اور جارڈن میں امریکہ کے اڈوں اور انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ کہا گیا کہ ایران کے حملوں میں ان ملکوں میں بعض نقصانات بھی ہوئے ہیں۔ امریکی حملوں سے بوشہر ٹاؤن دھماکوں سے گونجتا رہا۔ خبروں میں کہا گیا کہ بوشہر میں کئی دھماکے ہوئے جہاں ایران کا نیوکلیئر پلانٹ ہے۔ حالیہ جنگ کے دوران بوشہر پلانٹ پر امریکہ اور اسرائیل نے کئی حملے کیے تھے۔ امریکہ کے تازہ حملوں کی وجہ سے تہران اور مشہد کے درمیان ٹرین سروس روک دی گئی۔ ایرانی عہدیداروں نے بتایا کہ 2 دنوں کے حملوں میں 14 لوگ جاں بحق ہوئے۔ ایران کی وزارت صحت نے بتایا کہ 78 لوگ زخمی بھی ہوئے۔ امریکہ نے تازہ حملوں میں جن مقامات کو نشانہ بنایا ان میں چابہار، بندر عباس، سرک شامل ہے۔ یہ مقامات آبنائے ہرمز کے قریب ہیں۔ بندر عباس میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں۔ IRGC نے ایک بیان میں حملوں کی تفصیلات بیان کی اور کہا کہ کویت میں عارف جان اور علی سالم اڈوں پر حملے کیے گئے، وہیں بحرین میں جوفر اور شیخ عیسیٰ میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس سے پہلے ایران کے جنگی ہوائی جہازوں نے ساؤتھ ایران کے کئی علاقوں میں حملے کیے اور سول انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کیا۔ گلستان صوبے میں ایک پل کو تباہ کر دیا گیا۔ 2 دن پہلے آبنائے ہرمز میں 3 جہازوں پر حملوں کے بعد امریکہ نے ایران کے ساتھ ڈیل توڑنے اور حملے شروع کرنے کا اعلان کیا تھا۔
जॉर्डन एयरफोर्स ने ईरानी मिसाइल्स को रोकने का दावा किया। एक सरकारी तर्जुमान ने कहा कि कई मिसाइल्स को रोका गया। जॉर्डन में हवाई हमले के सायरन गूंजते रहे। बो शहर के गवर्नर मोहम्मद मुजफ्फरी ने कहा कि शहर में हमला हुआ है लेकिन न्यूक्लियर प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नाकाबिल क़यास मूड के मुताबिक दावा किया कि ईरान डील करना चाहता है। अमरीकी मीडिया में कहा गया कि अमरीकी फ़ौज ने नॉर्थ ईरान में 2 रेलवे ब्रिजेस को निशाना बनाया। ईरान के सरकारी टेलीविज़न पर कहा गया कि शहीद लीडर सुप्रीम लीडर खामेनेई की तदफीन से पहले मशहद और तेहरान के दरमियान ट्रेन सर्विस को बंद कर दिया गया है। इस्लामी जमहूरिया की रेलवेज़ ने कहा कि अमरीकी और इसराइली दुश्मन ने मुजरिमाना हमले करते हुए रेलवे रूट को निशाना बनाया। रेलवेज़ ने बताया कि फौरी मरम्मती टीमों को भेज दिया गया है। ताज़ा फ़ौजी तनाव एक ऐसे वक्त पैदा हुआ है जब मशहद में शहीद सुप्रीम लीडर सैयद अली खामेनेई की तदफीन हो रही है। IRGC ने कहा कि अमेरिका ने मशहद जाने वाली सड़कों पर ब्रिजेस को टारगेट किया। सदर ट्रंप ने धमकी दी कि अगर ईरान हुर्मुज़ में जहाज़ों को निशाना बनाएगा तो उस पर और ज़्यादा सख्त हमले किए जाएंगे। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान एक हमला करेगा तो हम 20 हमले करेंगे। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका जंग जीत चुका है। उन्होंने कहा कि ईरानियों के पास बहुत थोड़ा बचा है और अब वो डील करना चाहता है। तेहरान में ईरान के एक आला ओहदेदार ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ सिर्फ ईरान की शर्तों और इंतजामात के तहत खोली जाएगी। अमेरिका के साथ बातचीत में हिस्सा लेने वाले पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाकर कलीबाफ ने कहा कि अमेरिका ने यह सबक नहीं सीखा है कि डराने धमकाने और वादा तोड़ने की कीमत चुकानी पड़ती है। साफ लफ्ज़ों में कहें तो अगर तुम हमला करोगे तो हम भी तुम पर हमला करेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर के फौजी एडवाइज़र मोहसिन रज़ाई ने कहा कि जा रहे दुश्मन और उसके साथियों को सख्त सज़ा दी जाएगी। ईरान ने अमरीकी हमलों के जवाब को रद्द कर दिया है। वज़ारत ख़ारजा ने 2 रेलवे ब्रिजेस और दूसरे मकामात पर अमरीकी हमलों की मज़म्मत की और कहा कि वाशिंगटन आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों पर हमलों को झूठे बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इससे पहले अमेरिका ने भी कहा था कि मंगल को आबनाए हुर्मुज़ में 3 कार्गो जहाज़ों पर हमलों के जवाब में ईरान के खिलाफ कार्रवाई की गई। अमेरिकी फ़ौज के हेडक्वार्टर सेंटकॉम ने एक्स पर लिखा कि आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए ईरान के खिलाफ हमले किए गए। IRGC ने कहा कि ईरान नेवी और हवाई फ़ौज ने दुश्मन के हमलों के बाद मिसाइल हमले किए। उन्होंने कहा कि इस्लाम के मुजाहिदीन कातिल अमरीकी फ़ौज की जारहियत को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। चारशंबे की रात एयरफोर्स 1 हवाई जहाज़ में मीडिया से बातचीत करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरानियों ने कुछ देर पहले बात की है, वो किसी भी हाल में डील करना चाहते हैं। उन्होंने कोई तफसील नहीं बताई, ये भी नहीं कहा कि लाइन पर कौन था। उन्होंने कहा कि ईरान में कई किस्म के पागल हैं। यूनाइटेड नेशंस के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने तमाम फरीक़ों से कहा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल से काम लें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची और क़तर के वज़ीर आज़म ने टेलीफोन पर ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत की। उन्होंने इलाक़े के मसाइल हल करने के लिए सफारतकारी के इस्तेमाल पर ज़ोर दिया। कुवैत ने कहा कि उसने ईरान के 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 13 ड्रोन्स को रोका। बहरीन के एक ओहदेदार ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि जंग के बादल फिर छा गए हैं। ओमान ने बहरीन और कुवैत पर हमलों की मजम्मत की। कुवैत के ओहदेदारों ने ईरानी हमलों में एक आदमी के ज़ख्मी होने की तस्दीक की। ज़ख्मी शख्स को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। कुवैत ने ईरानी हमलों की मजम्मत की और तनाव बढ़ाने के खिलाफ खबरदार किया। कुवैत ने कहा कि यह हमले रेड लाइन है और कुवैत अपनी सिक्योरिटी और खुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए हर कदम उठाने का हक़ रखता है। कुवैत ने कहा कि ईरान की जारहियत से खत्ते के अमन और सलामती को ख़तरा है। उन्होंने कहा कि ईरानी हमलों से सफारती कोशिशों को धक्का लगा है। UAE ने बहरीन, कुवैत और दूसरे मुल्कों पर ईरान के ताज़ा हमलों की मज़म्मत की है। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ये हमले बहरीन, कुवैत और दूसरे मुल्कों की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है और उनसे सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को ख़तरा है। वज़ारत ने कहा कि UAE इन मुल्कों के साथ खड़ा है और उनके तमाम फ़ैसलों की तायीद करता है जो वो अपने इस्तेहकाम की तायीद में उठाएंगे। कतर ने मुल्क में अलर्ट जारी किया है और शहरियों से कहा है कि वो घरों में रहें और महफूज मकामात पर रहें।
ایران کے شہید سپریم لیڈر سید علی خامنہئی کو مشہد میں امام رضا کے روضے کے قریب سپرد لحد کر دیا گیا۔ اس سے پہلے جنازہ جلوس نکالا گیا جس میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی۔ جنازے کو عراق سے مشہد کے شہید ہاشم نژاد انٹرنیشنل ایئرپورٹ لایا گیا۔ عراق میں سوگواروں کی بڑی تعداد کی وجہ سے جنازہ منتقل کرنے میں دیر ہوئی۔ نجف اور کربلا میں جنازہ جلوس نکالے گئے اور نماز جنازہ ادا کی گئی۔ امام رضا کے روضے کی طرف جانے والی تمام سڑکیں کھچا کھچ بھری ہوئی تھیں اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہاں پر انسانی سروں کا سمندر آ گیا ہے۔ یہ لوگ لبیک یا حسین کے نعرے لگا رہے تھے اور لال جھنڈے لہرا رہے تھے جو شہیدوں کے خون کا بدلہ لینے کی علامت ہے۔ خامنہئی اور ان کے بعض گھر والوں کو 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں شہید کر دیا گیا تھا۔ پچھلے جمعے سے خامنہئی کے جنازے سے متعلق پروگرام شروع ہوئے۔ اس سے پہلے تہران و قم میں میت کو عوامی دیدار کے لیے رکھا گیا اور جلوس نکالے گئے۔ جنازہ پروگرام 6 دن جاری رہے۔ خامنہئی کی تدفین ایک ایسے وقت ہوئی جب امریکہ نے ایران کے ساتھ ڈیل توڑتے ہوئے بربریت پھر سے شروع کر دی ہے اور ایران بھی امریکی حملوں کا جواب دے رہا ہے اور خلیجی ملکوں میں امریکی ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے 28 فروری کو الیکشنز کا اعلان کیا ہے۔ یہ 2 دہوں میں فلسطینی پارلیمنٹ کے پہلے الیکشنز ہوں گے۔ حکم کے مطابق القدس، مغربی کنارے اور غازہ میں فلسطین قانون ساز کونسل کے ارکان کو چنا جائے گا۔ وفا نیوز ایجنسی نے یہ بات بتائی۔ حال ہی میں حماس کی گورننگ کونسل کو ڈیزالو کر دیا گیا تھا جس کا مقصد فلسطینیوں کی قومی حکومت بنانا ہے۔ غازہ میں اسرائیلی بمباری جاری رہی۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ خان یونس میں تازہ بمباری میں 2 فلسطینی شہید ہوئے۔ اس دوران مغربی کنارے کے الخلیل اور سلفیت میں فلسطینیوں کے 2 گھر گرا دیے گئے، بعض مقامات پر دھاوے کیے گئے اور کئی فلسطینیوں کا اغوا کیا گیا۔ انڈیا اور آسٹریلیا نے کئی اہم سمجھوتے کیے ہیں جن کا تعلق سول نیوکلیئر انرجی، سمندری سیکیورٹی اور کرٹیکل منرل سے ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور آسٹریلیا کے پرائم منسٹر اینتھنی البنیز کے درمیان میلبورن میں ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر یہ سمجھوتے کیے گئے۔ دونوں لیڈرز نے پرامن انڈو پیسفک کو یقینی بنانے میں آپسی پارٹنرشپ کے اہم رول کا ذکر کیا۔ مودی نے آسٹریلیا کے پرائم منسٹر سے تفصیلی بات چیت کی۔ وہ انڈونیشیا سے 1 دن پہلے آسٹریلیا پہنچے۔ مودی 3 ملکوں کے دورے پر ہیں۔ وہ آسٹریلیا سے نیوزی لینڈ جائیں گے۔ دونوں ملکوں نے سیکیورٹی پر ایک جوائنٹ ڈکلیریشن جاری کیا۔ انہوں نے انرجی تعلقات پر بھی مشترکہ بیان جاری کیا اور سائبر، کرٹیکل ٹیکنالوجی اور سپلائی چین میں تعاون کے ایک روڈ میپ سے اتفاق کیا۔ دونوں ملکوں نے سول نیوکلیئر انرجی سمجھوتا کیا جس کے مطابق آسٹریلیا سے انڈیا کو یورینیم سپلائی کیا جائے گا جس سے انڈیا کے نیوکلیئر پاور پلانٹس میں مدد ملے گی۔ دونوں ملکوں نے معاشی تعاون کے سمجھوتے کو تیز کرنے پر بھی بات چیت کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ انڈو پیسفک کا علاقہ صرف 2 سمندروں کا سنگم نہیں ہے بلکہ یہ انڈیا اور آسٹریلیا جیسی ہم خیال جمہوریتوں کی مشترکہ امنگوں کی علامت ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انڈیا آسٹریلیا میری ٹائم سیکیورٹی روڈ میپ سے انڈو پیسفک کے علاقے میں مشترکہ کوششوں کو مضبوطی حاصل ہوگی۔ مودی نے میلبورن میں انڈین کمیونٹی سے بھی خطاب کیا۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھنی البنیز نے اس موقع پر کہا کہ انڈیا کے ساتھ آسٹریلیا کا تعلق آج جتنا اہم ہے اتنا پہلے کبھی نہیں تھا۔ البنیز نے کہا کہ دونوں ملک الگ الگ شعبوں میں تعاون کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈیفنس اور سیکیورٹی تعاون کے بارے میں جوائنٹ ڈکلیریشن سے عملی پارٹنرشپ گہری ہوگی۔ البنیز نے آسٹریلیا میں انڈین کمیونٹی کے تعاون کا بھی ذکر کیا۔ البنیز نے کہا کہ آسٹریلیا انڈیا کو ٹاپ ٹیئر سیکیورٹی پارٹنر کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ تعریف حسن کی ہو رہی تھی مگر ذکر عروج کا نکل آیا۔ کسی نے پوچھا یہ چمک چہرے کی ہے یا ہیرے کی؟ وہ مسکرا کر بولی فرق کرنا آسان نہیں جب ساتھ ہو عروج گولڈ اینڈ ڈائمنڈز جو ہر خوشی کو یادگار بنا دے۔ شادی ہو، منگنی ہو، عید کی خوشیاں ہو یا زندگی کی کوئی بڑی خوشی، ہر خاص لمحے کے لیے بس ایک ہی نام، عروج گولڈ اینڈ ڈائمنڈز۔ آپ کی خوشیوں کا بھروسہ، آپ کی پسند کا پتہ، مہدی پٹنم سگنل، گڈی ملکاپور روڈ، مہدی پٹنم، حیدرآباد۔
Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. ईरान में मुसलसल दूसरी रात अमरीकी हमले, बोशहर धमाकों से गूंज उठा। तेहरान ने कहा न्यूक्लियर प्लांट महफूज है। 2 दिन के अमरीकी हमलों में 14 ईरानी जाँ बहक। मशहद जाने वाले रेलवे ब्रिजेस टारगेट। हुर्मुज के करीब बंदर अब्बास, चाबहार, सिरिक निशाना। कुवैत, बहरीन, कतर और जॉर्डन में अमरीकी अड्डों पर ईरान के जवाबी हमले। खलीजी मुल्कों में सायरन की गूंज, मिसाइल्स रोकने का दावा। ईरान डील करना चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा तेहरान एक हमला करेगा तो 20 से जवाब देंगे। ईरान ने अमरीकी हमलों के बहानों को रद्द कर दिया। अब्बास अरक्ची की वजीर आजम खतर से बातचीत। खलीजी मुल्कों का इजहार मजम्मत। ताज़ा हमलों के दरमियान खामेनाई मशहद में सुपुर्द लहद। इमाम रजा रोजे की तरफ जाने वाली सड़कों पर इंसानी सरों का समंदर। महमूद अब्बास ने 28 नवंबर को फ़लस्तीनी इलेक्शंस का किया ऐलान। 2 दहाकों बाद कानून साज काउंसिल का चुनाव होगा। ऑस्ट्रेलिया इंडिया को यूरेनियम सप्लाई करेगा। सिविल, न्यूक्लियर एनर्जी और दूसरे शोबों में अहम समझौते। मोदी की अल्बनीज़ से मुलाकात। ये थी आज की खबरें। शजीउल फरासत को दें इजाज़त और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।